بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد الامین۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم طوفان الاقصی کے عنوان سے 1.5 برس قبل میدان میں نکلے تھے اور اپنوں کی غداریوں، مسلمانوں سے بے وفائیوں، فلسطینیوں کے خون سے غداری اور دھوکے کی بنا پر اپنی پالیسیوں کو تبدیل کرتے ہوئے اپنے نام نہاد آقاؤں کی ہوئی کھٹی قے کو چاٹتے ہوئے ہم اس نہج پر آ پہنچے کہ صرف اور صرف اظہار یکجہتی رہ گیا ہے۔ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں یہود کے ساتھ معاہدے کیے اور ان یہودیوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی۔ قبیلہ بنی قینقاع ہو، قبیلہ بنو نذیر ہو یا قبیلہ بنی قریظہ ہو، انہوں نے حضور علیہ السلام اور ان کے صحابہ کے ساتھ بے وفائی اور غداری اور بدعہدی کی۔ آج کا مسلمان کس امید پر بیٹھا ہے، کس یقین کے ساتھ جی رہا ہے کہ اسرائیل اور اس کے ہم نوا، اس کا پشتیبان امریکہ، اس کا پشتیبان یورپ اور فرانس، یہ کس طرح سے ہالینڈ، یہ کس طرح تمہارے وفادار ہو سکتے ہیں؟ دیکھا نہیں کہ اس 1.5 سال کے بعد ہونے والے جنگ بندی کے معاہدے کو چند دنوں کے اندر اسرائیل نے پھر توڑا اور ایسا شبخون مارا کہ ہزاروں افراد کو چند دنوں کے اندر اس نے تہہ تیت کر دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، ہم سے اچھا 1 نہیں 1 کروڑ فیصد اچھا مسلمان فلسطین کا ہے۔ ان کا بچہ آج اس آس پر اور اس یقین پر ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں کہ جس طرح غزوہ خندق کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار کھولے تو جبریل امین اترے اور انہوں نے کہا، اے محمد، ابھی تو فرشتوں نے بھی ہتھیار نہیں کھولے، اہل غزہ نے ہتھیار نہیں کھولے، اہل غزہ نے ہتھیار نہیں پھینکے، اہل غزہ محاذ جنگ سے پیچھے نہیں ہٹے، اہل فلسطین محاذ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن افسوس اور سخت افسوس اس امت مرحومہ، اس امت مسلمہ پر کہ جس نے فلسطین کے مسلمانوں کو راستے میں چھوڑ دیا۔ تم ان کی آواز کے ساتھ آواز تو بنتے، ان کی پکار کے ساتھ اپنی پکار تو ملاتے، ان کے قدموں کے ساتھ اپنے قدم ملاتے، ان کی سانسوں کے ساتھ تمہاری سانسیں چلتی، ان کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ تمہارے دل کی دھڑکنیں دھڑکتی۔ ہم سمجھتے اور یقین کرتے کہ تم سچے مسلمان ہو، لیکن تم نے کافروں سے بھی بدترین اپنا کردار پیش کیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ OIC کے اندر کیا ہوا، ہمیں معلوم ہے وہاں پر اقوام متحدہ میں OIC نے جو قرارداد پیش کی اس میں اسرائیل کے حق میں اور فلسطینیوں کے خلاف جملے کس نے شامل کروائے؟ شرم آنی چاہیے ہمارے حکمرانوں کو، شرم آنی چاہیے مسلم امہ کو کہ جن کا شکریہ امریکہ اور جن کا شکریہ اقوام متحدہ ادا کر رہے ہیں، کہ تمہارا شکریہ بالخصوص پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا کہ جس نے اسرائیل کے حق میں الفاظ شامل کیے اور فلسطینیوں کے خلاف
انہوں نے قراردادوں میں وہاں نرمی پیدا کی. کیا کیا جا رہا ہے؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں امریکہ پہ لعنت، امریکہ پہ لعنت، امریکی نواز مرد آباد، امریکی نواز، امریکی نواز، اسرائیلی نواز. یاد رکھیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں حکومت اپنی پوزیشن واضح کرے، اپنی پالیسی واضح کرے، اپنے عزائم اور مقاصد کو واضح کرے. ہم مسلمان ہیں، ہم آزاد قوم ہیں، ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں. ہمیں فکری، نظریاتی، جغرافیائی کسی قسم کی غلامی برداشت اور قبول نہیں ہے، اور ہرگز قبول نہیں ہے. مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اور جہاں انہیں تکلیف پہنچی ہے ہمارا بھی ریزہ ریزہ، ہمارا جسم کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہے، ایک ایک حصہ تکلیف میں ہے. آپ سنیے، آپ حیران ہوں گے ہم نے یہ پورا نظام کس لیے بنایا، ہم نے اپنے ملک کو ایٹمی طاقت کیوں بنایا، ہم نے اپنی مسلم امہ کو دھوکے میں کیوں رکھا ہوا ہے. آپ نے حامد میر کی گفتگو نہیں سنی؟ اس نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے کہا کہ آپ نے اپنے میزائلوں کی رینج کو بڑھایا کیوں نہیں. انہوں نے کہا مجھے اس وقت کے ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے کہا تھا کہ جناب آپ کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ حامد میر نے بتایا کہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. آپ اسرائیل پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ جب ہمارے حکمران اس خوف اور اس ڈر کی کیفیت میں بیٹھے ہوں گے تو پھر عوام کا یہ نکلنا اپنے ایمان کا اظہار تو ہو سکتا ہے. ہم یہی کر سکتے ہیں، ہم ان پابندیوں میں اس ظلم کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھو ظلم کبھی باقی نہیں رہا کرتا. ساحر لدھیانوی نے کہا تھا ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، طبقے کا تو جم جائے گا، خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے، فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے. یاد رکھو تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا آج وہ کوچہ و بازار میں نکلا ہے. تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے. کہیں شعلہ، کہیں نعرہ، کہیں پتھر بن کر خون چلتا ہے تو رکتا نہیں زمینوں سے. نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا، سبیلنا سبیلنا. تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے. کہیں شعلہ، کہیں نعرہ، کہیں پتھر بن کر خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے. ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک. خون پھر خون ہے، سو شکل بدل سکتا ہے. ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے شعلے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے، اور ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے. نعرہ تکبیر، مجاہدین فلسطین، نعرہ تکبیر.